بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے انداز کو انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تکیہ لگا کر یا ٹیک لگا کر کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس سے بلکہ منع فرماتے تھے کہ انسان سائیڈ میں گاؤ تکیے پر ٹیک لگا کر کھایا، پیچھے تکیے پر ٹیک لگایا ہوا ہے، ہاتھ میں پلیٹ لے کر اس میں سے کھا رہا ہے، تو اس سے منع فرمایا تھا کہ ٹیک لگا کر انسان نہیں کھائے، بلکہ فرماتے تھے کہ میں ایک عام بندہ ہوں اور بندوں کی طرح ہی مجھے کھانا پسند ہے، جس طرح دیگر عام افراد کھاتے ہیں، عام بندے کھاتے ہیں، اسی طریقے سے مجھے کھانا پسند ہے۔ دوسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالتے تھے کہ یہ بہت بری عادت ہے، اور عیب نکالنا یہ ہے کہ کبھی سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا، اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز، تو اس سے قطعاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے۔ ہمیں بھی اس پر اس انداز میں عمل کرنا چاہیے کہ عیب نہیں نکالیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک تھا کہ عیب نہیں نکالنا، بلکہ اگر پسند آیا تو کھا لیا، جتنی چاہت ہوئی کھا لیا، جتنا پسند آیا کھا لیا، نہیں پسند آیا تو چھوڑ دیا، کوئی عیب نہیں نکالا۔ بالکل اسی انداز میں ہمیں بھی یہی طرز کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر بالفرض کہیں آپ باہر کھا رہے ہیں، کسی ہوٹل وغیرہ پہ، یا بیوی گھر میں کھانا بناتی ہے اس کے یہاں کھاتے ہیں، تو محدثین اکرام اتنی اجازت دیتے ہیں کہ اس کی اصلاح کے لیے کہ آئند اگر بیگم روز نمک زیادہ کر رہی ہے اور آپ خاموش رہیں گے تو کل کو کوئی مہمان آئے گا، اس کو بھی اذیت اور تکلیف پہنچے گی، تو اس طرح اس کی اصلاح نہیں ہو پائے گی، تو اس کو اس انداز میں بتانا کہ اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ اس چیز کو سمجھ جائے کہ نمک واقعی میں تیز ہوتا ہے اور پھر نمک کو وہ کم کر دے، تو اس کو اس طریقے سے بتانا کوئی کہ اس کا دل آزاری نہ ہو، دل شکنی نہ ہو، تو اس کی محدثین اکرام اجازت دیتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے کہ اٹھ کر وضو بھی فرمایا، بسا اوقات ہاتھ بھی دھوئے، اور ایک موقع پر ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر کے استنجے خانے سے آئے تو کھانا لگا ہوا تھا، تو ہم نے پوچھا کہ آپ وضو فرمانے، پانی بھی پیش کیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، صرف ہاتھ دھو لیے جائیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز کافی ہے۔ تو یہ سنت عمل ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں، پھر کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور کھانا ختم ہونے کے بعد جو دعا ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، یہ پڑھنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح کوئی کھانا وغیرہ سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس طرح چاول ہوتے ہیں کہ وہ پلیٹ کی یا اس ٹرے کے اونچے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سے نہیں تناول فرماتے تھے، بلکہ اپنے سامنے سے جو جگہ پڑتی تھی وہاں سے تناول فرماتے، اور فرماتے کہ اس کی چوٹی کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی، اگر ابتدا میں ہی وہ کھا لیا تو برکت اٹھ گئی کھانے سے، اس لیے اپنے سامنے سے کھانا چاہیے تاکہ اس کی برکت برقرار رہے۔ جیسے کھانا سامنے سے ختم ہوتا رہے گا تو وہ نیچے چوٹی آتی رہے گی، تمام افراد کھاتے رہیں گے، اپنے سامنے سے کھاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی اس برتن میں مختلف چیزیں ہیں تو پھر اور جگہوں سے بھی ہاتھ لے جا کر تناول فرماتے تھے، اور اگر مختلف برتنوں میں مختلف چیزیں ہیں کھانے کی تو تب بھی الگ الگ دسترخوان پہ ادھر ہاتھ لے جانا، ادھر ہاتھ لے جانا، اس برتن سے کھانا، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہو تو اپنے سامنے سے کھایا جائے، اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے بعضے جس طرح پرانے دور کے اندر بدو ہوتے تھے تو ان کا یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ وہ چاول یوں ہاتھ میں اٹھاتے تھے 5 انگلیوں سے، اور بیچ میں مٹھی کے اندر یوں اچھی طرح دبا کے پھر کھاتے تھے، تو اس طرح کے انداز سے بھی منع فرمایا اور سنت کے مخالف ہے۔ بلکہ جو چیز 3 انگلیوں سے کھانے کی، جس طرح ہم روٹی وغیرہ کھاتے تو 3 انگلیاں، 2 انگلیاں 1 انگوٹھا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے۔ کوئی بہت ہی ایسی چیز ہے جس سے نہیں کھایا جا رہا 3 انگلیوں سے، تو ساتھ میں 4تھی انگلی شامل فرماتے تھے۔ ہاں چاول وغیرہ جس طرح اس دور میں ہوتے ہیں تو اس کو 5 انگلیوں سے کھانا بالکل اس کی اجازت ہے اور اس خلاف سنت نہیں ہے۔ دوسرا جس طرح چاول وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں انگلی، میں نے بتایا نا بدو جس طرح کھاتے ہیں اپنی ہتھیلی میں رکھ کے، اس طرح منع فرمایا۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ انگلی کو جڑ تک کھانے کے اندر نہیں لے کر جاتے تھے، انگلی کے کناروں سے حتی الامکان کوشش کر کے کھاتے تھے تاکہ صاف ستھرے ہاتھ رہیں اور صفائی ستھرائی سے انسان کھائے، کہ اللہ کو بھی یہی پسند ہے کہ انسان مومن صاف ستھرا رہے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر پھونک مارنے سے بھی منع فرمایا، جس طرح چائے گرم گرم آ جاتی ہے، ہم میں سے اکثر ساتھیوں نے دیکھا ہوگا کہ پھونک مارتے ہیں اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو اس سے منع فرمایا کہ کسی بھی کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا ویسے پھونک ماری جائے، اس سے منع فرمایا۔ اور اسی طریقے سے کھانے کو سونگھنے سے بھی منع فرمایا کہ سونگھ رہا انسان تو اگلوں کے اوپر برا اثر پڑتا ہے، اس سے ہم اخلاقاً بھی دیکھیں تو یہ گری ہوئی بات ہے، اور ہم اس چیز سے بچیں کیونکہ یہ خلاف سنت ہے۔ تو سونگھنے سے اور پھونک مارنے سے کھانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم اللہ۔ تو ہم کوشش کریں اس دعا کا معمول بنائیں، نہیں تو بسم اللہ کم سے کم پڑھیں۔ اسی طرح جب پہلا لقمہ کھا لیتے تو تب یہ دعا پڑھتے، یا واسع المغفرہ، کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ان الفاظ کے ذریعے۔ اسی طرح جب کھانا مکمل فرما لیتے تو اس کے بعد الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھتے۔ اور ایک اور دعا بھی منقول ہے بخاری میں، شمائل ترمذی وغیرہ میں، کھانے کے بعد جب دسترخوان اٹھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکف ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ تعریفیں، حمدا کثیرا طیبا، پاکیزہ تعریفیں، مبارک تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کھانے میں اللہ رب العزت برکتیں ڈالیں۔ اور غیر مکفن، یہ کھانا یا اللہ ہم جو دسترخوان اٹھا رہے ہیں، یہ کھانا ہم اس لیے نہیں اٹھا رہے ہمارے سامنے سے ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے کہ ہمیں کافی ہو گیا، نہیں نہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، ولا مودعین، اور نہ ایسا ہے کہ ہم دسترخوان اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس کو الوداع کہہ رہے ہیں، نہیں اللہ ہم تیرے کھانے کے محتاج ہیں جو تو ہمیں نعمتیں سے نوازتا ہے، ولا مستغنى عنہ، اور نہ ہی اللہ ہم اس نعمت سے مستغنی ہو گئے ہمیشہ کے لیے، بلکہ ہم اس کھانے کے محتاج ہیں، آپ ہمیں اس کو عنایت فرماتے رہیں۔ تو اس دعا کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر کہیں پر دعوت کی جاتی، اس دعوت میں شریک ہوتے تو اس دعوت سے اٹھ کر، اس دعوت سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کرنے والوں کو یہ دعا دیتے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، کہ اللہ ان کے کھانے میں برکتیں بھی عطا فرما جو تو نے ان کو رزق دیا، ان کی مغفرت بھی فرما، ان کے اوپر رحم بھی فرما۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باریک باریک سنتیں ہیں، ان کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا، اور اس پر عمل کریں گے تو یقیناً ہماری دنیا بھی بہترین ہو جائے گی اور آخرت بھی حسین ترین ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ۔